دونوں میں عمل کرنا چاہیے. کیونکہ سوال ہے اللہ کی بات پہ بھی عمل کرو, اللہ کے رسول پہ. قرآن کیا کیا اطیعوا اللہ اس کے رسول. قرآن میں لکھا ہے, کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اگر جو زنا کرتا ہے ان کے لیے ان کو کمرے میں بند کرو تب تک جب تک ایک نئی سزا نازل نہیں ہوتی. یہ سورۃ النساء سورۃ نور کی آیتیں ہیں اور حدیث میں نازل ہو گئی. تو دونوں فالو کرو, قرآن بھی فالو کرو اور حدیث کو بھی فالو کرو. اس میں کوئی ڈیفیکلٹی کی بات نہیں. جی, اگر بہنوں کی طرف سے کوئی سوال ہے میری لیفٹ سائڈ سے تو میں ان کو موقع دینا چاہوں گا. اگر کوئی غیر مسلم بہن ہے تو پہلے ان کا حق ہے, اگر نہیں ہے تو پھر آپ سوال کر سکتی ہیں. اپنا نام بتائیے, اپنا پروفیشن بتائیے اور جامع اور مختصر سوال, اختلافی سوال سے گریز کیجیے. السلام علیکم. کامران بھائی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. میری 18 سال پرانے اپنے استاد سے ملاقات کا بہت شکریہ. میں روحانی استاد مانتی ہوں ان کو, اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ عربی کا کورس شروع کیجیے جس IIT کا کرا. میری آپ سے بہت بہت گزارش ہے, اللہ آپ کو اجر دے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے دادا جان ہندوستان پاکستان بننے سے پہلے ہجرت کر کے آئے ہندوستان سے, تو وہ مسلمان کرتے تھے لوگوں کو. تو ہم لوگ ٹھٹھا میں رہتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں, مسلمان کرتے ہیں, وہاں کرسچن بھی ہیں مسلم بھی ہیں. تو ذاکر صاحب کا میں نے پروگرام دیکھا 2009 میں. 2009 سے میں فالو کر رہی ہوں, مگر میں ہندوستان نہیں جا سکی کچھ بارڈر کے ایشوز کی وجہ سے. تو میرا یہ سوال ہے کہ میں 18 سال سے تبلیغ کر رہی ہوں, بائبل کا بولا تھا کہ آپ اسٹڈی کریں اور اسٹڈی کر کے ان کو بتائیں کہ کہاں غلطی ہے. تو میں نے کی اور میں نے مسلمان کیا بہت ساری اپنی دوستوں کو اسکول لائف میں, اور ابھی بھی عملی زندگی میں کر رہی ہوں. میری ایک دوست ہے, فیملی ہے, وہ جو ہے نا بولتی ہے کہ حوالہ دیتے ہیں گیتا سے, رامائن سے, تو اس میں کہتے ہیں آخری اتار رسول پاک ہے. تو وہ کون سی کتاب ہے, وہ کون سی کتاب ہے؟ دو سینٹنس سے زیادہ بات کرنا تقریر کا وقت ختم ہو گیا. میں معذرت چاہتی ہوں. میں آپ کی سنیے, آپ نے کم از کم 2 منٹ تو بات کر چکی ہے جی. آپ نے کم از کم 10 سینٹنس بول چکی ہے جی. اس میں کوئی سوال تھا نہیں, تو دوسرے کو موقع دیجیے. نہیں, رامائن اور گیتا کا بتا دیں, اس میں آخری اتار بولا گیا ہے محمد رسول پاک کو, تو وہ کہتی ہے کہ وہ سچی کتاب ہے ہماری. آستے سے مائنڈ ذرا دور کھڑی رہیے. وہ بولتی ہے کہ کون بولتی ہے؟ میری دوست ہیں جن کو میں نے تبلیغ کی کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ, تو وہ بولتی ہیں آپ کے ذاکر نائک صاحب میرا ایک سوال کا جواب دے دے تو میں مسلمان ہو جاؤں گی کہ رامائن اور گیتا میں جو لکھا ہوا ہے کہ آخری رسول پاک جو آخری اتار ہے, تو ہماری کتاب سچی ہے, اور اس کا حوالہ کیوں دیتے ہیں وہ؟ اگر بائبل سے دیں 4 کتابیں اعلامی ہے, اور میں نے اسٹڈی کیا توریت زبور. بس سوال ختم ہو گیا, جواب سنیں گے کہ نہیں؟ جواب بھی آپ کو دینے کا. جی جی جی. اب سوال چھوٹا سا, اتنے چھوٹے سوال کے لیے آپ 10 سینٹنس آگے 10 سینٹنس پیچھے, لوگ کو سوال ہی گم جاتا ہے. سوال چھوٹا سا. میری ہندو دوست کہتی ہے, ہندو سہیلی کہتی ہے کہ ذاکر نائک کہتے ہیں ہندو کتاب میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے, تو میری کتاب صحیح ہے. برابر نا, ختم. ابھی جواب دیتا ہوں میں. اگر کوئی ہندو کہتا ہے کہ اگر میری ہندو کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور میری ہندو کتاب صحیح ہے, تو آپ کو کہنا چاہیے آپ کی کتاب اس پورشن جس میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر, وہ 100% صحیح ہے. ایک میتھمیٹک کی کتاب میں 4 ایکویشن ہے, ایک میں لکھا ہے 2 + 2 4, دوسرے جگہ لکھے ہے 3 + 3 6, تیسرے جگہ لکھے ہے 4 + 4 10. تو کیا تینوں چیز صحیح ہے؟ 2 چیز صحیح ہے, 1 چیز غلط ہے. برابر ہاں کہ نہیں؟ پہلے 2 چیز صحیح ہے, 2 + 2 4, 3 + 3 6, 4 + 4 10 نہیں ہوتا ہے, 8 ہوتا ہے. اگر ایک چیز صحیح ہے, ضروری نہیں سب چیز صحیح ہے. ان کو بولیے جو چیز صحیح ہے ہم کو چیک کرنا پڑے گا. قرآن کی معنی ہے فرقان, کرائٹیریا ٹو جج رائٹ فرام رانگ. قرآن سے جو ملتا ہے ہم اسے مانتے, قرآن سے جو نہیں ملتا ہے نہیں مانتے. آپ کے بھگوت گیتا, آپ کے ویدا میں لکھا ہے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے.
لیکن آپ کی کتاب میں غلط چیز بھی لکھی ہوئی ہے. آپ کی کتاب میں جو لکھ رہا ہے بت پرستی غلط ہے وہ صحیح ہے, آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ شراب پیو وہ غلط ہے. تو ایک چیز صحیح ہونے کا مطلب نہیں پوری کتاب صحیح ہے. ہماری پوری کتاب 100% قرآن صحیح ہے. آپ کی کتاب میں مکسچر ہے, صحیح بھی غلط. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک گلاس آف پانی لیتا ہوں, اس میں 2 بوند گٹر کا پانی ڈالتا ہوں آپ کے سامنے, آپ کو پانی کو پئیں گے؟ کیوں؟ 2 بوند, ناٹ ایون 1%, 2 بوند کیوں نہیں پئیں گے؟ کیوں نہیں پئیں گے؟ کیونکہ ملاوٹ ہے. تو اللہ کی کتاب جو واحد کتاب ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَقُلِّ نَزْلٍ کتاب, ہر دور میں ہم کتاب نازل کریں گے. 4 کتاب کا ذکر ہے قرآن مجید میں, تورات, زبور, انجیل اور قرآن. لیکن اللہ تعالیٰ نے کئی اور کتاب نازل کی. مثال کے طور پہ صحف ابراہیم, کئی کتابیں نام سے ہم نہیں جانتے, لیکن سارے کتاب اس وقت کے لیے تھے, اس دور کے لیے تھے. اور اللہ تعالیٰ کیونکہ وہ کتاب قیامت تک صحیح نہیں رہیں گی, اللہ تعالیٰ نے وعدہ نہیں کیا کہ اسے ہم محفوظ رکھیں گے. جہاں قرآن مجید کا سوال ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں ہم نے قرآن مجید نازل کیا, ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو یہ کتاب میں کوئی غلطی نہیں, 100% پیور ہے. آپ کی سہیلی کو کہو یہ 100% کی کتاب کی طرف آؤ جو صحیح ہے, اور انشاءاللہ آپ کو نجات ملے گی. لاسٹ ٹو کوسچنز. اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو پہلے ان کا حق ہے, ان کوئی اگر موجود ہیں. سر یہ میرا سوال ہے کہ اپنا نام بتائیے, اپنا پروفیشن بتائیے. میرا نام ہے علی حمزہ اور میں مسلم کمیٹی سے ہوں. میں نے ایک لڑکی سے شادی کی تھی, ہندو لڑکی سے, مسلم کر کے. البتہ اس سے ایک میری بیٹی پیدا ہوئی, تو اب وہ مجھ سے ڈیورس مانگتی ہیں اور وہ بچی بھی مانگتی ہیں, اور وہ کہتی ہیں کہ اس بیٹی کو میں ساتھ لے جاؤں گی اور اپنے مذہب میں کنورٹ دوبارہ ہونا چاہتی ہیں. اگر میں بچی دے دیتا ہوں اور وہ اپنے مذہب میں کنورٹ ہو جاتی ہے تو کیا مجھے گناہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یہی سوال. بھائی صاحب نے پوچھا کہ میں نے ایک ہندو لڑکی سے شادی کی, پھر کہا کہ شادی کر دیں گے, پہلے کنورٹ کر لیا. یہ کہا کہ بچی پیدا ہو گیا, ابھی ڈیورس چاہتی ہے 1 سال بعد, اور وہ میری بچی کو لے کے آنا چاہتی, تو میں کیا اس کی ذمہ داری میری ہے؟ پہلے یہ پوچھنا چاہتا اپنے کنورٹ صحیح طریقے سے کیا غلط طریقے سے کیا؟ سر کنورٹ پہلے کیا, پہلے مسلم کیا, کراچی ٹاؤن سے. کنورٹ جو کیے اپنے, میں کہتا ہوں ریورٹ, صحیح طریقے سے کیے یا غلط طریقے سے, میں نہیں جانتا ہوں. صحیح طریقہ مطلب صحیح تعلیمات دی قرآن مجید کی, وہ اصل میں قرآن سے متاثر ہوئے. کہ آپ کا نام کیا ہے؟ علی حمزہ. علی حمزہ. ہو سکتا ہے وہ علی حمزہ کے عشق میں کنورٹ ہو گئی, برابر نا؟ وہ اللہ کے عشق میں کنورٹ ہونا چاہیے, اللہ کے رسول کے عشق میں کنورٹ ہونا چاہیے. آپ کے عشق میں کنورٹ ہو گئی تو میری بھی آپ کی غلطی ہے. کنورٹ کر کے بچی پیدا ہو گئی, بچی کو بھی لے کے جائیں گے ٹیمپل میں, غلطی کس کی ہے ابھی آپ بولیے مجھے, غلطی کس کی؟ ہاں آپ کی. اب کیوں سوال پوچھ رہے پھر؟ تو سوال یہ ہے, ابھی آپریشن ہو گیا, پلاسٹک سرجری کرنے پڑے گا. آپ ان کو میرے کسٹ دکھاؤ, میرے ویڈیو دکھاؤ. سر 1 سال آپ سے شادی کی, آپ کو 100% بس آتا کہ نام کے لیے کنورٹ کی. چلو ہو تو گئی کنورٹ, اس ٹائم بھی دعوت نہیں کی آپ نے, صحیح ہے کہ سچ بولو. سنیں میری بات, سنیں میری بات. آپ نے شادی کر لی, چلو کر لی الحمدللہ, آپ کو پتا تھا کہ نام کے لیے کنورٹ ہوئی, اس ٹائم تو اب صحیح دعوت دینے کا تھا اس کو, برابر کہ نہیں؟ آپ نے بولے چلو کنورٹ ہو گئے, ابھی یہ بھاڑ میں کیا فرق پڑتا ہے. یعنی آپ نے سورہ العصر کے 3 پارٹ کو وتواصوا بالحق پہ عمل نہیں کیا, برابر؟ جنت میں جانے کے لیے وتواصوا بالحق بھی ضروری ہے, اپنے خود کے بیوی کے ساتھ نہیں کرا تو اللہ سے پہلے معافی مانگنی پڑے گی. ابھی پلاسٹک سرجری کرو, آپ سمجھے نا.
अगर आपकी बीवी डिवोर्स लेती है, मुझे पता नहीं पाकिस्तान में शरिया कोर्ट है या नहीं, लेकिन अगर शरिया के हिसाब से आपकी बीवी इस्लाम छोड़ नहीं सकती, अगर छोड़ती है तो आपकी बेटी को नहीं लेके जा सकती। अगर वो मुस्लिम होती थी तो काजी फैसला करेगा बच्ची की उम्र क्या है, किसके हक में जाएंगे, लेकिन कोई भी काजी इस्लामिक कोर्ट में एक मुस्लिम लड़की को गैर मुस्लिम मर्द या औरत के पास नहीं भेज सकता। लेकिन सर कोर्ट तो उसके हक में फैसला कर रहा है ना। हाँ, कोर्ट पाकिस्तान का कोर्ट, पाकिस्तान का कोर्ट। मैं समझा पाकिस्तान तो शरीयत को फॉलो करती है। नहीं, मैं समझा, ऐसा नहीं। नहीं मैं समझा। मलेशिया में माशाल्लाह, मलेशिया बहुत से केसेस होते, अगर कोई मुस्लिम बोला मुझे गैर मुस्लिम बनने का है, नॉट अलाउड, अलाउड ही नहीं है। क्या बोलेंगे, आपको काउंसलिंग की जरूरत है। काउंसलर, आपने एक बार तय कर दिया मुसलमान हो अपनी मर्जी से तय कर दिया, आपको बोले मुझे गैर मुस्लिम बनने का है, कैसा बन सकते भाई? काउंसलिंग 6 महीना काउंसलिंग, फिर से आएगा, फिर से काउंसलिंग। आप समझ रहे? मलेशिया, इसीलिए मैंने मलेशिया चुना, समझे अपना। आप कह रहे इधर वो हिंदू मुस्लिम बन गए, मुस्लिम से फिर से हिंदू बन गए, और कोर्ट ने फैसला दिया कि तो रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कैसा हुआ फिर? माफ करना, मैं मेहमान हूँ गवर्नमेंट का। अगर मेहमान हूँ तो हिदायत तो देना चाहिए ना। तो अल्लाह ताला बोलेंगे मेहमान बना दिया लेकिन हिदायत नहीं दी। कुछ हिदायत होती है अकेला देना, जो मैं मिल चुका हूँ माशाअल्लाह, अकेला दे चुका हूँ, अकेले में बेस्ट है। पब्लिक में सवाल है, बोलना ही पड़ेगा। इस्लामिक अगर है, नाम का है तो छोड़ो, काम का है तो इस्लाम के अंदर इजाजत है ही नहीं। इस्लाम में मुस्लिम बन गए अपने मर्जी से बने, अपने बंदूक तो नहीं रखा ना उसके सिर पे, बंदूक रखा तो फिर कैंसिल हो सकता है। लाइक मलेशिया में साबित कर दिया कि जबरदस्ती किए तो वापिस बन सकते हैं। बंदूक तो नहीं रखा ना? नहीं सर। नहीं तो खलास, तो आपको जरा करने पड़ेगा। यहाँ आके मलेशिया में देयर इज द फेडरल कोर्ट एंड इस्लामिक कोर्ट माशाल्लाह, और मलेशिया में मुसलमान की तादाद सिर्फ 63%, 63%, लेकिन माशाल्लाह वोट बैंक है इस्लाम। तो जब मुझे 15 ममालिक से दावत आए आके यहाँ रहो, यहाँ रहो, वहाँ रहो, तब देखी करूंगा ना मैं, बराबर की नहीं। टंकी की चोट पे मेरे लिए खड़े रहते माशाल्लाह। 4 साल में 5 प्राइम मिनिस्टर माशाल्लाह। तो अगर इस्लामिक शरिया है तो शरीयतन अगर एक औरत जो मुस्लिम है गैर मुस्लिम बनती है तो इजाजत है कि नहीं, वो अलग बात है। बच्चे को तो लेके नहीं जाते, समझे आप ना। यहाँ कुछ होंगे ना हायर कोर्ट, आपके लॉयर शायद स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, एक अच्छा इस्लामिक लॉयर करो। मैं भी लॉयर हूँ, मैं इस्लाम का लॉयर हूँ, समझे ना। मैंने मलेशिया में जो मेरे खिलाफ वहां के मिनिस्टर लोग ने मेरे खिलाफ बात की, टेररिस्ट काम मुझे, मैंने कोर्ट में लेके गया उनको। 1.52 मिलियन रिंगिट यानी $320,000 मिले मुझे। अदल मिनिस्टर, मैं तो हाँ इंसान हूँ, समझे ना। मैंने शू कर दिया उनको, कैसा मुझे मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं आप, डिफेमेशन केस। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी अच्छे लॉयर करो। मैं तो, मेरे लॉयर अच्छे थे लेकिन मैं खुद, मेरी माशाल्लाह कोर्ट के अंदर में खुद मेरे लॉयर बोलते माशाल्लाह आपने क्या बात की, हमको तो बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पहली बार कोर्ट में मैंने बात किया, कमाई मिली $320,000। आप कन्वर्ट करो जरा, कितना आएगा? 10 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया मिला। सारे पैसे मैं डोनेट कर दिया फलस्तीन की कॉज के, सारे पैसे। दुआ करता हूँ कि आपका हलो, दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी मदद करे, आपकी और आपकी बीवी को हिदायत दे ताकि सही रास्ते पर। जी लास्ट क्वेश्चन सेंटर से मैं लेना चाहूंगा, लास्ट क्वेश्चन सेंटर से प्लीज।
अपना नाम बताइए, अपना प्रोफेशन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम नुमानुल्लाह है, अपना परफ्यूम बिज़नेस है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, और मेडिकल फार्मेसी में भी जॉब करता हूँ। मेरा सवाल कुरान से रिलेटेड है। जैसे कि मुसलमानों का ताल्लुक़ अमूमन रहता है, लेकिन रमज़ान की रातों में थोड़ा माशाल्लाह लेवल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ईमानी, इस वजह से कुरान से ताल्लुक़ भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जिस तरह डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने भाई क्या आप आगे वाले माइक के ऊपर तशरीफ ला सकते हैं ताकि लोग भी आपको देख लें और सवाल भी सही तरीके से हम सुन सकें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नुमानुल्लाह है, मैं अपना परफ्यूम बिज़नेस करता हूँ और अल मदीना इस्लामिक रिसर्च सेंटर का स्टूडेंट भी हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि रमज़ान की रातों में मुसलमानों का ईमानी लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है। जिस तरह डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने काम को जारी रखा था कि मुसलमानों को कुरान से जोड़ने के लिए, तो मेरा ताल्लुक़ वैसे अहले हदीस से है, मकतब अहले हदीस से अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैंने जो विज़िट करा है और जो मेरा ताल्लुक़ भी रहता है इस हवाले से कि कुरान से जोड़ने के हवाले से मेरी मुलाकातें भी होती रहती हैं इनसे। तो अब इस तरह जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमें रमज़ान की रातों में जुड़ना चाहिए, जिस तरह तंजीम इस्लामी एक काम कर रही है माशाल्लाह रमज़ान की रातों में।